کہ سرکار الاسلام نبی بن کر آئے، نبی آخر الزماں بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، سرکار الاسلام جو ہے نا وہ مختار کل بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہے وہ اس طرح دیا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ پہنچا دی، اور یہ بات جو ہے نا وہ رہ گئی، وہ آپ لوگ بیان کر رہے ہو، سرکار الاسلام نے بیان نہیں کی۔ کیا مقام نبوت کے یہ مطابق چیز ہے؟ کو میرے اعتقاد کے مطابق اگر کان میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے ہوتے نا میرے بعد علی خلیفہ تم نے بننا ہے، تو میرا یہ یقین ہے کہ شیر خدا کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ لوگوں سے جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے بھی بیعت لیتے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتے۔ راز جو کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح کے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ظاہری وفات سے چند دن قبل صحابہ کے جمع غفیر میں کاغذ قلم جو ہے نا وہ سرکار علیہ السلام نے مانگا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کاغذ قلم کے دریافت کرنے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یہ جواب دیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ درد کی شدت ہے، تو لہٰذا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں جو آپ قرآن پاک دے کے گئے ہیں، جو لے کے آئے ہیں قرآن پاک، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس بات پر جو ہے نا وہ بحث و مباحثہ وہاں پہ چھڑ گیا، کچھ لوگ جو ہے نا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو جو ہے نا وہ اس طرف ہو گئے، اور کچھ جو ہے نا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ اب بحث و مباحثہ اتنا بڑا کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو کہا کہ یہاں پر بحث نہ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ روایت بیان کی ہے بخاری شریف میں، اور اس روایت کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابن عباس ہیں، اور اس روایت کو حدیث کرتاس کہتے ہیں، جو کہ بڑی ہی مشہور روایت ہے۔ اب جو روافظ ہیں خصوصی طور پر وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے ان الفاظ پر معترض ہوتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو فرمایا تھا نا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ پاک کی کتاب جو ہے نا وہ کافی ہے، تو اس پر جو وہ مطلب کہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہے، اور قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی نافرمانی کرنے والوں کو جو ہے وہ جہنم کی وعیدیں ارشاد فرماتا ہے، لہٰذا قرآن کی روح سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے نافرمان ہوئے اور سرکار علیہ السلام کے گستاخ ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اپنی طرف سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ خیر میرا جو ہے ان سے مکالمہ تو ہوا تھا تھوڑا سا، میں تو چاہتا تھا کہ وہ ذرا لائیو ڈیبیٹ کرتے مجھ سے آ کے، لیکن وہ 2 دن کے انتظار کے بعد بھی جو ہے نا وہ نہیں آ سکے، اور نہ ہی ان کے جو سہولت کار تھے نہ وہ ان کو لے کے آ سکے، چونکہ اب تتمہ ہو چکا، اب حجت عام کرنے کے لیے یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تاکہ یہ بعد میں بھی ان کے لیے حجت رہے، اگر وہ اس پر بھی کلو کال کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر موجود ہوں گے۔ وہ تقریباً کل 11:30 بجے آئے ضرور تھے، اور لیکن بات ان سے نہیں ہو سکی، ابھی بھی 10:30 کا ٹائم تھا آج، لیکن وہ 11:15 ہونے والے ہیں، اور لیکن وہ ان کی طرف سے کوئی بھی مطلب کہ ان کی طرف سے نہ ہاں نہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے لائیو شیئر کیا 3-4 مرتبہ۔ المختصر بات کرنے کا جو ہے وہ اب جواب کی طرف آتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اس طرح سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے جاتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، سرکار علیہ السلام کی گستاخی کی، اور ایک طرف یہ چیز اور دوسری طرف جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو
وہ مطلب کہ ان کے نزدیک جو وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ یہ جو سرکار علیہ السلام کاغذ قلم جو ہے وہ منگوا رہے تھے، وہ اس لیے منگوا رہے تھے کہ وہ اس پہ جو ہے نا وہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ و کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت لکھ کر دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد جو ہے نا وہ خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اب آئیں اس کے جوابات کی طرف چلتے ہیں کہ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شدت محبت اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کیا یہ انکار کرنا یا اپنی طرف سے عرض و معروض کرنا یہ گستاخی ہے؟ آئیں سنتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حوالے سے سرکار اسلام کی کیا تعلیمات ہیں۔ جی ایک لے لیتے ہیں بھیا کو۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم اس کے جواب کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر فرمودات بھی اس پر شاہد ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلب کہ سوالات کیے لیکن اس کے جواب میں جو ہے وہ انکار کیا گیا یا خاموشی اختیار کی گئی۔ آئیے سنتے ہیں کہ حدیث کرتاس پر ہی اعتراض کیوں؟ اس لیے کہ وہ مولا علی شیر خدا نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کہنا تھا یہ اور اس کے جواب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دینا تھا کہ یہ گستاخی ہے۔ آئیں جی دیکھتے ہیں، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی شرائط لکھوائی ہیں، وہاں پہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرائط لکھی ہیں اور ساتھ نیچے جو ہے نا وہ جہاں پہ سرکار علیہ السلام کا نام لکھنا تھا وہاں پہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ تو وہ جو کفار قریش تھے وہ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کو رسول ہی مان لیں تو کیا یہ جھگڑا ختم نہیں ہو جاتا؟ جھگڑا ہی رسول ماننے اور نہ ماننے کا ہے، تو کیا ہم آپ کو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، لہٰذا جو ہے نا یہ رسول اللہ جو ہے نا وہ مٹا دیں اور اپنا نام لکھیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ علی میرا نام مٹا دو، رسول اللہ جو ہے نا وہ مٹا دو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واللہ لا امحو کا ابداً، ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ کبھی بھی میں اللہ کی قسم آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ تو یہ کہہ کے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ معذرت کرتے ہوئے پیچھے ہو گئے، پھر سرکار علیہ السلام نے خود مٹایا اور لکھا محمد بن عبداللہ۔ تو اس طرح سے جو ہے نا وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اپنا نام تحریر فرمایا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد اب آئیں ان کے اعتراض کی طرف۔ اگر جواب دینا اور عمل نہ کرنا نافرمانی ہے تو آپ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ان کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں کہ کیا وہ بھی کریم آقا صلی اللہ آپ کی دلائل کے مطابق، ہم نہیں کہتے آپ کے دلائل کے مطابق، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ گستاخ رسول ٹھہریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم الحمدللہ عقیدہ سیکھنا ہے تو سنیوں سے سیکھو، عقیدہ سیکھنا ہے عمل سیکھنا ہے تو سنیوں سے سیکھو۔ اہل سنت کس طرح سے عقیدہ حق کا پرچار کرتے ہیں ذرا توجہ سے سنیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی حق پر تھے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی حق پر تھے، اس لیے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ کہنا ہے نا واللہ لا محو کا ابداً کہ یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ کا جو ہے نا نام نہیں مٹا سکتا، یہ بھی شدت محبت کی وجہ سے تھا۔ اور مولا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کو درد کی شدت ہے، یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت محبت کی وجہ سے تھا، سرکار سے محبت کی وجہ سے یہ فرمایا گیا تھا۔
ورنہ سرکار علیہ السلام حکم فرمائیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گردن کیا کسی کی بھی گردن جو ہے نا اتار کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں، کاغذ قلم تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر نافرمانی ہے تو آؤ سنو ایک اور مثال سنو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جو ہے نا وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ علی کھانا لے آؤ۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کھانا لینے جاتے ہیں، لیکن راستے میں فقیر ملتا ہے اور فقیر جو ہے نا وہ آپ سے استدعا کرتا ہے کہ آپ مجھے نوازیں۔ تو مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روپے جو ہیں جو دراہیم ہوتے ہیں وہ فقیر کو دے دیتے ہیں۔ تو جب واپس گھر آتے ہیں تو سرکار علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ علی کھانا کدھر ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو فقیر کو دے دیے۔ اب دیکھیں وہاں پہ جو ہے نا وہ حضرت مطلب کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خطاب نہیں ہے، بلکہ مطلقاً کہا ہے کہ جو ہے نا وہ میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ، لیکن کاغذ قلم نہیں لے کے آیا جاتا، اور مطلقاً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت درد جو الفاظ ہیں شدت درد کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب یہاں پہ مولا مرتضیٰ کو حکم فرمایا گیا ہے کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نہیں لے کے آتے، اور سرکار علیہ السلام نے بھی کوئی وعید نہیں ارشاد فرمائی، کوئی جو ہے نا ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ تو اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وہی الفاظ استعمال کیے جائیں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں؟ کیا کیے جائیں گے وہ الفاظ استعمال؟ ہرگز نہیں کریں گے۔ تو یقیناً ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریعت کے عامل ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریعت کے عامل ہے۔ آؤ تیسری مثال سنتے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہے یوم خمیس کا، جمعرات کا واقعہ ہے، اور متفقہ طور پر سرکار علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ پیر والے دن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 12 ربیع الاول پیر والے دن مشہور ہے۔ تو پیر والے دن جو ہے نا وہ اتفاق ہے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ہے نا وفات کا۔ اب تاریخ میں اختلاف ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے، 8 محرم ہے، وہ کیا ہے، وہ اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیر والے دن پر اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یوم خمیس کا واقعہ ہے جو حضرت فاروق اعظم والی روایت ہے، جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ حضرت علی حاضر ہے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی کاغذ قلم لے کے آؤ، مسند احمد کی روایت ہے یہ، ارشاد فرمایا کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں، میں زبانی یاد کر لوں گا۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی سے تخصیص کر کے کہہ رہے ہیں، اے علی خاص کر کے کہہ رہے ہیں، اے علی کاغذ قلم لے کے آؤ، کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں۔ وہاں پہ تخصیص نہیں ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خطاب نہیں ہے۔ حضرت عمر تو جب دیکھا کہ کوئی بھی جو ہے نا وہ کاغذ قلم لے کے نہیں آ رہا، تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ بھی شدت علم کی وجہ سے، شدت درد کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پہ تخصیص ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خطاب ہے، خاص خطاب ہے کہ علی میرے پاس کاغذ قلم لے کے آؤ، میں تمہیں وہ چیزیں لے کے دوں گا جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چیزیں کیا ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیں، میں زبانی یاد کر لوں گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام، لونڈیوں، ہمسایوں اور بیویوں کے متعلق خدا سے ڈرنے کی تلقین فرمائی۔ اب دیکھا جائے تو یہ تو ظاہری طور پر اگر آپ کا فتویٰ دیکھا جائے کہ سرکار علیہ السلام کی جو ہے نا وہ فرمان نہیں مانا گیا، سرکار علیہ السلام کا حکم نہیں مانا گیا اور مطلقاً حکم نہیں مانا جا رہا، تو گستاخی ہو رہی ہے، تو نافرمانی ہو رہی ہے، تو قرآن پاک کی آیات پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص حکم ہے کہ علی میرے پاس جو ہے نا کاغذ قلم لے کے آؤ، تو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ فرمائیں، میں زبانی یاد کر لوں گا۔ شدت محبت کی وجہ سے، کیا آپ کو تکلیف نہ ہو لکھنے کی، آپ جو ہے نا وہ تکلف میں مبتلا ہوں گے لکھنے کے والے سے۔
یہ اہل سنت ہے الحمدللہ، جو عقیدہ دیتے ہیں وہ اہل سنت دیتے ہیں۔ جو گستاخ بناتے ہیں، جو مطلب کہ علماء کو جو ہے نا وہ برا بلا کہتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں طعن و تشنیع کے تیر برساتے ہیں، یہ وہ دوسرے لوگ ہیں۔ ہم اہل بیت کا بھی ادب کرتے ہیں، صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخصیص کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تخصیص کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنانا تھا، ان کو پتہ نہ چلا، آپ کو پتہ چل گیا۔ عجیب منطق ہے آپ کی یار، وہ دماغ کام کرتا ہے کوئی؟ جو قریب ہیں ان کو نہیں پتہ، آپ کو دور رہ کے پتہ چل گیا کہ یہ کام کرنا تھا۔ یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسا فلسفہ ہے جو عقل سے برا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ آؤ جی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیا واقعتاً نہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت لکھ کے دینی تھی؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے یوم خمیس جمعرات کا۔ سرکار علیہ السلام اس کے بعد 4 دن جو ہے نا وہ ظاہری حیات سے متصف رہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بخاری مسلم نے کثیر روایات ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ نے حالت مطلب کہ جو حالت مرگ تھی اس میں سرکار علیہ السلام نے جو وصیتیں فرمائیں وہ درج ہیں، اور ان میں ایک بھی وصیت ایسی نہیں ہے کہ جو مطلب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر دلالت کرتی ہو، ایک روایت بھی نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح میں نے ابھی مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں سرکار علیہ السلام نے خاص مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ہم سایہ لونڈیوں اور بیویوں کے متعلق جو ہے نا اللہ سے ڈرتے رہنا، وصیت تو یہ تھی۔ آپ کے بقول تو وہ خلیفہ بنانا تھا، یہ تو آپ کی عقل کہتی ہے جناب۔ محبت میں اتنے آگے نہ بڑھ جاؤ کہ واپسی کا راستہ ہی بند ہو جائے اور سوائے جہنم کے کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ محبت میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ آپ کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہر وقت توہین صحابہ ہی جو ہے نا وہ پیش نظر رہے۔ آئیں جی اس بات کو مزید ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واقعتاً ہی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت لکھ کے دینی تھی؟ اب اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مطلب کہ جو آپ کی جسمانی حالت تھی وہ درست ہوئی۔ سرکار علیہ السلام نے ایک نماز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی۔ اگر آپ نے خلیفہ بنانا ہوتا تو اللہ پاک نے اس کے بعد آپ کو صحت یاب فرمایا۔ جس طرح غدیر خم پر ہاتھ اٹھا کے ساری قوم کا، ساری امت کا مولا بنا سکتے ہیں، تو کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہیں بنا سکتے تھے؟ اور کیا دوسری بات، کیا سرکار علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کو حکم دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کو پورا کیے بغیر اس دنیا سے جا سکتے ہیں؟ کہ یا یہ مقام نبوت کے جو ہے نا وہ مطابق بات ہے جو آپ کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل بنانا تھا تو نہیں بنایا اور اسی طرح چلے گئے؟ کیا یہ مقام نبوت کے مطابق بات ہے جو عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ ہاں، کہ سرکار علیہ السلام نبی بن کر آئے، نبی آخر الزماں بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، سرکار علیہ السلام جو ہے نا وہ مختار کل بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہے وہ اس طرح دیا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ پہنچا دی، اور یہ بات جو ہے نا وہ رہ گئی، وہ آپ لوگ بیان کر رہے ہو، سرکار علیہ السلام نے بیان نہیں کی۔ کیا مقام نبوت کے یہ مطابق چیز ہے؟ کیا سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئیں اور انہوں نے یہ بات بیان کرنی ہو اور اسی طرح وہ چلے جائیں؟ ہرگز نہیں ہے، عقل تسلیم کرتی نہیں ہے کہ اس طرح ہو۔ لیکن آپ لوگوں کو صرف اور صرف بغض صحابہ میں اعتراض کرنا آتا ہے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں دیگر صحابہ کی توہین کرنا آتا ہے بس۔ کبھی سامنے آؤ نا بیٹھے، پتہ چلے کہ کتنے پانی میں ہو تم۔ میں نے کل کا بولا ہوا ہے کہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ آؤ، پتہ چلے کہ تم پر بعد میں گستاخی کا کیس بھی کروانا ہے نا بھیا۔ تم تو بڑے ببانگی دول کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخی کی ہے۔ ہاں، پتہ چل جائے گا پتر پھر گستاخی کنے کی تھی ہے۔
ٹھیک ہے، جو تھانے میں چیخاں نکلی ہیں نا تو پتہ چل جائے گا آپ ہی، ٹھیک ہے۔ جہنم کے لتروں سے پہلے جب یہاں پہ دنیا کے لتر پڑے نا تو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کتنی عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں تو وہ تو اچھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض کون کر رہے ہیں کہ جو محبت علی کا دعویٰ رکھتے ہیں، ہاں خلافت دینا چاہتے ہیں نا آپ، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا آپ کا فرمان جو ہے نا ان کی آپ کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے، ہماری کتابوں میں نہیں، آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ کریم آقا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کے لیے چن لیا، ہم نے ان کو اپنے دنیا کے لیے خلیفہ بنا لیا۔ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رہے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں ان پر یہ اعتراض کرنے والے؟ ان پر جو ہے نا اعتراض کرنا آپ کا بنتا ہی نہیں ہے بھائی صاحب۔ اپنا جو ہے نا وہ گریبان میں جھانکے کہ آپ کو اللہ پاک نے علم کتنا دیا ہے، اور کہاں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مثال کے طور پر بقول آپ کے، اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اعتقاد کے مطابق اگر کان میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما کے گئے ہوتے نا میرے بعد علی خلیفہ تم نے بننا ہے، تو میرا یہ یقین ہے کہ شیر خدا کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ لوگوں سے جو ہے نا وہ تلوار اٹھا کے بھی بیعت لیتے، کبھی بھی پیچھے نہیں ہوتے، اس لیے کہ شیر خدا ہیں وہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسد اللہ سمجھتے ہیں اسد اللہ کتنا بڑا لقب ہے؟ اسد اللہ ہیں وہ، اللہ پاک نے کتنا بڑا آپ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اسد اللہ و اسد رسول، اللہ پاک نے کیسا مقام آپ کو عطا فرمایا، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہو سکتے تھے اگر کان میں بھی سرکار علیہ السلام فرما کے گئے ہوتے، لیکن آپ ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتے، کان والی بھی روایت نہیں دکھا سکتے۔ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو تم کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ ہاں تم کو کیا تکلیف ہے؟ تم کو یہی تکلیف ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرنی ہے، بس اس کے علاوہ تمہارا کام کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو بھائیو، آج کا جو موضوع تھا وہ تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں مجھے بولتے ہوئے، یہ تقریباً آپ کو ہلکی پھلکی فقیر نے اپنی ادنا سی کوشش کی ہے سمجھانے کی، اس کا مختصر جو ہے نا وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث کرتاس ہے کیا۔ پہلی تو بات ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نافرمانی نہیں کی، اور اگر تم نافرمانی گردانتے ہو تو دیگر صحابہ خصوصی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کے بارے میں بھی اس طرح کے واقعات منقول ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ دوسرا، آپ نے کہا کہ سرکار علیہ السلام نے خلیفہ بنانا تھا، تو خلیفہ حضرت جو ہے نا وہ فاروق اعظم نے جو ہے نا وہ کاغذ قلم نہیں دیا تو وہ خلیفہ نہیں بنے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ یقین اور اعتقاد اور یہ ہمارا حسن ظن کہتا ہے، ہماری عقل تسلیم کرتی نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام کوئی کام کرنا چاہیں اور ان کو کوئی روک دے، ٹھیک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مختار بنایا، تو یہ کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی طرح سے بھی ثابت نہیں ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور جو ہے وہ آپ خلیفہ بنائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، کسی بھی روایت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں روایت موجود ہیں ان بدبختوں کے ذہنوں میں، بس مختصر یہی تھا، میں نے عرض کر دیا، ورنہ حدیث کرتاس اپنی جگہ پر اپنی شانیں اپنی خوشبوئیں لٹا رہی ہے، اپنا نور اپنا جو اس کا سرور ہے وہ تمام جو مومنین ہیں ان کے قلوب و اذہان پر منور فرما رہی ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سب صحابہ بھی حق پر ہیں اور اہل بیت تو حق پر ہیں ہی۔ اب مجھے یاد آ گیا، مجھ سے رہا نہیں جائے گا، سن ہی لیں۔
کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ مولا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اگرچہ یہ بات ضعیف بھی ہے، کسی طرح سے بھی جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں، اس کی بحث الگ، لیکن چونکہ مشہور العوام ہے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق کے ساتھ ہونا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی کہ اس سے ظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم علی کے ساتھ ہیں اور حضرت علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، تو حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ آپ کا سننے کے لیے۔